گھر اور گھرانہ۔ آپ عزیز سامعین خدمت میں طاہر شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ سامعین، یہ بات جان لینا بہتر ہے کہ انجام پانے والی تحقیقات کے مطابق جو شوہر یا بیوی اپنی گفتگو میں زیادہ تر میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور مشکلات و مسائل کے حل میں زیادہ کامیاب عمل کرتے ہیں۔ وہ شوہر یا بیوی جو اپنے تعلقات میں ہم لفظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ مشترکہ زندگی میں زیادہ مثبت نقطۂ نگاہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ خود کو اپنی زوجہ کے ہمراہ اور ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ پاتے ہیں۔ یہ افراد اپنی زندگی سے زیادہ راضی ہوتے ہیں اور ان میں ڈپریشن اور اضطرابی کیفیت بھی کم ہوتی ہے۔ بوڑھی اور بوڑھے جوڑے کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ان میں زیادہ سے زیادہ صحت و سلامتی اور تشخص کے احساس پر منتج ہوتا ہے۔ ان جوڑوں کے مقابلے میں کہ جو ایک دوسرے کو پکارنے میں زیادہ تر میں یا تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی شریک حیات کو خود سے جدا سمجھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ وہ مشکلات کے مقابلے میں خود کو تنہا پاتے ہیں۔ وہ ذاتی طور پر اور انفرادی فیصلے زیادہ کرتے ہیں اور بہت کم کسی مفاہمت پر پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن وہ شوہر اور بیوی کے جو لفظ ہم کا استعمال کرتے ہیں، وہ دونوں درمیان پائے جانے والے اختلافات اور تضادات کے باوجود جلدی مفاہمت اور کسی نتیجے اور فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ایرانی خاندانوں کے طرز زندگی کے تعلق سے بعض باتیں ذکر کی تھیں۔ اس پروگرام میں ہم بعض دیگر نکات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں۔ ایرانی طرز زندگی کی واضح خصوصیات میں سے ایک ایرانی معاشرے کی مختلف نسلوں کے درمیان مناسب اور تعمیری رابطے کا تحفظ ہے۔ در حقیقت ان دنوں اگرچہ خاندانوں کے افراد اور بزرگوں کے ساتھ نشستوں اور ہم نشینی کا مشاہدہ کیے جانے کے بجائے انٹرنیٹ اور موبائل میں لوگوں کی مشغولیت اور دلچسپی کا زیادہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے، لیکن سماجی نقطہ نگاہ سے یہ مسئلہ ایرانی معاشرے کے افراد کے درمیان دوری اور فاصلے کا باعث نہیں بنا ہے اور عملی طور پر ان کے درمیان روحانی اور معنوی تعلقات میں کھنچاؤ پیدا نہیں کر سکا ہے۔ بہت سے ایسے ثبوت و شواہد مل جائیں گے کہ ایران میں گھرانے بدستور اپنے فرزندوں اور بیویوں کے لیے سرمایہ کاری کرتے اور ان کے تعلق سے بہت اچھا احساس رکھتے ہیں۔ سماجی علوم کی ماہر اور یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محبوبہ بابائی کہتی ہیں، ایران میں عورتوں کے لیے خاندانی اقدار انفرادی اقدار سے اہم ہیں۔ زوجہ اور بچوں کی محافظت ان کے لیے سب سے بڑی اخلاقی قدر شمار ہوتی ہے۔ بیشتر عورتوں کے لیے بچوں کے جذبات و احساسات کی حمایت کرنا اپنے احساسات و جذبات کی حمایت سے زیادہ اہم ہے۔ فرصت کے ایام میں عورتیں خود کو خاندان، شوہر کی خدمت اور زچگی کے لیے وقف کر دیتی ہیں اور ان کے فرصت کے مواقع میں گھرانے محور ہوتے ہیں۔ گھرانے سے متعلق ذمہ داریاں انجام دینے میں عورت اور مرد کے درمیان باہمی تعاون کا رجحان ایرانی گھرانے کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو عورتوں اور مردوں کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کو کم کرتا اور خاندانی امور میں فیصلے کرنے کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ خاندان یا گھرانہ در حقیقت خدا شناسی، باہمی محبت، اخلاص اور معنویت کا مرکز ہوتا ہے اور عورت اور مرد کو چاہیے کہ اس عظیم راہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دو مومن انسان جب خدا کے نام اور اس کے اذن سے آپس میں شادی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کی ضروریات اور جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خاص آرام و سکون پیدا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ معنویت و اخلاق کی بلند و بالا صفت کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ معنوی اور اخلاقی امور میں شوہر اور زوجہ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ان جملہ مسائل میں سے ہے کہ جو ایرانی جوڑوں کی زندگی کو سازگار بنانے میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔ ایمان اور تقوی کی ترغیب دلانا، عبادت خدا میں ایک دوسرے کا شریک ہونا، زندگی کو بامقصد بنانے میں ایک دوسرے کی شراکت انہی جملہ امور میں سے ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان اپنے گھر اور خاندان کے افراد کے سامنے ذمہ دار ہے اور اسے چاہیے کہ گھر میں معنوی فضا پیدا کرے اور اہل خانہ کو انحراف و تباہی سے محفوظ رکھے۔ زندگی کے تعلق سے اس طرح کا طرز فکر زندگی کو بامعنی بنانے کا باعث بنتا ہے۔
شہید ابراہیم ہمت جو ایران کے ایک شجاع و بہادر کمانڈر تھے کہ جو میدان کارزار اور جہاد میں دلیری کے ساتھ لڑتے تھے اور کسی قسم کا خوف ان کے دل میں نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن اپنے گھر میں وہ اپنے بچوں اور زوجہ کے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آتے تھے کہ ان کی محبت مدتوں تک سیراب رکھتی تھی۔ ان کی زوجہ گھر میں اپنے شوہر کے وجود کے بارے میں کہتی ہیں، جب وہ گھر آتے تھے تو پھر میں گھر کا کام کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ بچے کی پیکنگ بدلتے تھے، اس کے لیے دودھ بناتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے اور اٹھاتے بھی تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کپڑے دھلتے تھے، اسے سوکھنے کے لیے پھیلاتے تھے اور پھر ان کو اٹھا کر خود ہی رکھتے تھے۔ اس قدر محبت کرتے تھے کہ میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی کہ یہ صحیح ہے کہ آپ گھر کم آتے ہیں، لیکن آپ جس قدر محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان محبتوں کا جواب دینا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میری گردن پر آپ کا حق ہے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ میں جنگ سے پہلے ہی مر جاؤں گا، ورنہ جنگ کے بعد آپ کو دکھاتا کہ میں ان دنوں کی تلافی کیسے کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، حاج ہمت کی شخصیت اور کردار قابل احترام تھا، اور اس کے علاوہ وہ قادر الکلام بھی تھے اور دوسروں کی محبت کو حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے ہمارے گھرانے کے افراد سے پہلی ملاقات میں ہی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ جب یہ طے پایا کہ عقد سے قبل ہم آپس میں بات چیت کریں تو انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں سب کچھ خدا کے لیے ہو۔ اب اگر آپ میری اس بات پر رضامند ہوں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ مجھے وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں خریداری کے لیے باہر جاؤں، لیکن یہ سب کچھ مجھ پر اپنا تسلط اور زور آزمائی کے مقصد سے نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عورت کو زیادہ رنج و سختی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان کی یہ بات سن کر میں ناراض ہو جاتی تھی تو میری ناراضگی دیکھ کر کہتے تھے، یہ نہ خیال کرنا کہ تم کوئی اسیر اور قیدی ہو، تمہیں اختیار ہے، جہاں چاہو جا سکتی ہو، اگر باہر بھی جانا چاہو تو جاؤ، بازار سے سامان بھی خریدو، لیکن میں تم سے چاہتا ہوں کہ کوئی بھاری چیز نہ خریدو کہ تھک جاؤ۔ یہ سب کام تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود انجام دوں گا۔ اگر میں چاہتی کہ دسترخوان بچھاؤں تو ہمت صاحب میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے، جب میں گھر آؤں تو تم آرام کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آرام و آسائش میں دیکھوں۔ رہبر انقلاب اسلامی اس محبت کے بندھن کے بارے میں اس طرح سے فرماتے ہیں، اسلامی ماحول میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، بچوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسلامی ماحول میں گھرانے اس حد تک مستحکم ہیں کہ کبھی 2 نسلیں بھی گزر جاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دادا، باپ اور پوتے ایک ہی خاندان میں ساتھ میں رہتے ہیں اور ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں۔ نہ وہ ان کی دوری برداشت کرتے ہیں، نہ یہ ان کی فرقت گوارا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی خاصیت ہے جو دیندار، متدین، مذہبی اور خدا پسند ہونے کی ہے۔ سامعین، اب آخر میں کچھ اور باتوں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان مضبوط اور ٹھوس رابطے کا وجود ایک ازدواجی زندگی کے سازگار اور پائیدار ہونے کا اہم ترین عامل ہے۔ ایک اہم چیز کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان محبت آمیز رابطے کے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہے، ایک دوسرے کو اس نام سے پکارنا ہے کہ جو اس کے خوش ہونے کا باعث ہو۔ شوہر اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پسندیدہ روش اپنائیں۔ جب فطری ضروریات کو تسلی بخش طریقے سے پورا کیا جائے تو اس سے فرحت و نشاط اور باہمی الفت و احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شریک حیات کی محبوب ہو اور اس کی زندگی میں اس کا مقام و مرتبہ ہو۔ وہ فطری اور نفسیاتی ضرورتوں کی تکمیل اور پیار اور محبت کی باتیں سننے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اس کے عزت و احترام کا ایک راستہ اسے اچھے نام اور اچھے طریقے سے پکارنا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی اس کی عزت کی جائے۔ اگر احترام کی نظر سے اسے دیکھا جائے اور گفتگو کی جائے تو اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور وہ فخر محسوس کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان خدا نہ خواستہ دوسروں سے پیار اور محبت بھرے لہجے میں باتیں کرے اور بیوی سے ہی تلخ کلامی کرے تو اس سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسندیدہ نام سے پکارنے کے بارے میں فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مسلمان کی دوستی کو دوسرے مسلمان سے تعلقات کو صاف اور خالص بناتی ہے۔ جب وہ ملاقات کرے تو اس سے خندہ پیشانی سے ملے، جب وہ اس کے پاس بیٹھنا چاہے تو اسے اپنے پاس جگہ دے، اور جو نام اسے سب سے زیادہ پسند ہو
اس نام سے اسے پکارے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم پیار اور محبت سے بیوی کو پکاریں۔ ایک ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ممکن ہو تو محترمہ اور عزیزم جیسے خطاب کی عادت ڈالو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس ادب و احترام کی بخوبی رعایت کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خط میں اپنی زوجہ کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں۔ اس خط کے ایک حصے میں آیا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ پر صدقے جاؤں۔ اس مدت میں آپ سے جو جدائی رہی وہ مجھ پر بہت شاق تھی۔ آپ میری نور چشم اور قوت قلب ہیں، آپ کی یاد ہمیشہ آتی ہے اور آپ کا خوبصورت چہرہ میرے آئینے دل پر نقش ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو سلامتی کے ساتھ اپنی پناہ میں رکھے۔ اگرچہ میں سختیوں کے ایام گزار رہا ہوں، تاہم اب تک جو کچھ بھی گزرا الحمدللہ خوشایند تھا، اور اس وقت میں خوبصورت شہر بیروت میں ہوں۔ واقعاً آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس شہر اور سمندر کا منظر بہت حسین اور دلکش ہے۔ افسوس کہ میری محبوب اور عزیز ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے کہ وہ بھی اس بہترین منظر سے محظوظ ہوتی۔ آپ ہمیشہ عزت و آبرو کے ساتھ رہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ روح اللہ۔ خوشی اور سلامتی سے سرشار زندگی کی آرزو کے ساتھ ہی اس پروگرام کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔